کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 172 لوگ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے گئے ہیں. ظاہر ہے زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا. اس لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکارا ہے. ہم ان کے یہ بنائے ہوئے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے. کیسز بنائے گئے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے اعتبار میں زرداری صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں اور ہم نے نہیں کیا. یہ تو چلے تھے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کرنا اور ڈھونڈ کے لے آئے لانڈری والا. شہید ایس پی داہور کو مارنے والوں کا تو سراغ نہیں ملتا لیکن میرے ناشتے کا بل بھی مل جاتا ہے. جی آئی ٹی ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہے سپریم کورٹ نے. قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں, میں آپ کوئی بھی نہیں. یہ تو 10 دفعہ پیدا ہو جائے سارے تو ہمیں نہیں ہٹا سکتے یا گرا سکتے اللہ کی مہربانی سے. ہم تو ایک ہی دفعہ پیدائش میں آگے کام گزار چکے ہیں. یہ حکومت نہیں چلا سکتے اور جب حکومت چلانی نہیں آتی تو پھر یہی کرتے ہیں, صرف تقریروں میں لوگوں کو چور ڈاکو کہنا. یہ 100 دن ہو جائیں یا جتنے دن یہ اور رہیں ان سے کچھ نہیں ہونا. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ فوری طور پر استعفیٰ دیں. پاکستان تحریک انصاف صوبے سندھ کے اندر حکومت بنانے جاری ہے. ایک ہی ٹوکرے میں ہو تو آسانی ہوگی. یہ سارے گندے انڈے اکٹھے ہو جائیں گے مارچ سے پہلے اور میں نے آپ کو کہا کہ 30 مارچ پہ پہلے جھاڑو پھر جائے گا. میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. کیا پاکستان کی سیاست ایک بڑی تبدیلی کی طرف گامزن ہے؟ کیا یہ تبدیلی عمران خان کے نئے پاکستان کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے یا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن ہے جس کو اجتماعی طور پہ کیا پھر وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ ان دونوں میں سے کیا سچ ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں 4 ٹائم منسٹر ہیں سندھ اسمبلی کے, سمجھ لیں آدھی کابینہ سندھ کی اس وقت جو ہے وہ ہماری مہمان ہیں. مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مرتضیٰ صاحب شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں جس ڈیٹیل سے سامنے آئی ہیں وہ ڈیٹیل اس طرح سے عوام کے سامنے پہلے نہیں آئی, اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حیدر صاحب, آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا, کیونکہ ہر جگہ ایک ون سائیڈڈ ورژن, ون سائیڈڈ نیریٹو آ رہا ہے. تو میں نے سمجھا کہ آج شاید ایک کاؤنٹر ورژن بھی پیش کرنے کی کوشش کریں. آپ نے سٹارٹ کی آصف علی زرداری صاحب اور فریال صاحبہ کے بارے میں. یہ باتیں نئی نہیں ہیں, ماضی میں بھی یہ باتیں کی گئی ہیں, بڑے کیسز فائل کیے گئے, پر آپ نے دیکھا کہ جب وہ کیسز کورٹس میں گئے تو کورٹ میں ہر کیس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو اکویٹل ملا, باعزت بری ان کو کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہانی نئی نہیں ہے, شاید لفافہ چینج کر دیا ہے انہوں نے, اینگل چینج کر دیا ہے, بٹ مور اور لیس آبجیکٹو. یہاں بات کورٹ میں ہے اور کوئی زیادہ عزت نہیں ہو رہی اس وقت. وہ ٹھیک ہے, ابھی تو ایک ون سائیڈڈ ورژن آ رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کو اس تمام فیک اکاؤنٹس کیس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, میں اس میں ذرا کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میرے لیے آسان ہوگا آپ کو بات سمجھانا, بیکاز آپ خود وکیل ہیں, ٹیکنیکل بات سمجھ سکتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ آف ود دا فرسٹ ایشو کہ انہوں نے تمام نیریٹو کو سیل کرنے کے لیے سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. سندھ گورنمنٹ کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے چیف منسٹرز کو نامزد کرنے کی کوشش کی گئی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے حیدر صاحب کہ سپٹمبر 2018 میں جب جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی, ٹل دا ویری ڈیٹ وین دا رپورٹ واز سبمٹڈ آن دا 19 دسمبر, ایک بار بھی نہ سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ کو سمن کیا گیا, نہ موجودہ چیف منسٹر مراد علی شاہ کو سمن کیا گیا. کہیں پر بھی ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہی گئی. اٹ واز این آفٹر تھاٹ تاکہ وہ سندھ حکومت میں کسی اور کو بلایا گیا, کسی سیکرٹری کو بلایا گیا, کسی منسٹر کو بلایا گیا, کسی بھی کیبنٹ ممبر کو, کسی بھی وزیر کو نہیں بلایا گیا. سندھ گورنمنٹ سے وہ انفارمیشن سیک کرتے رہتے تھے اور سندھ گورنمنٹ وہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کرتے رہتے تھے. چیف منسٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ جو انفارمیشن آپ کو چاہیے. تو آپ کا پہلا اعتراض, تاکہ لوگ بھی سمجھ سکیں, ہم تو وکیل ہیں, لیکن کہ آپ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس تفتیشی عمل میں شریک نہیں کیا گیا ان لوگوں کو جن کو آج جو ہے الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ ملوث تھے اس سارے معاملے میں. ہمارا ورژن تو سامنے آیا ہے, جس میں سے نوٹیبلی مراد علی شاہ صاحب ہیں. بالکل. اچھا, آصف علی زرداری صاحب کا موقف لیا گیا تفتیش کے دوران؟ جی, تفتیش کے دوران جو موقف دیا گیا وہ انہوں نے پیش کیا تھا, لیکن اگر آپ رپورٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ورژن اس میں نظر نہیں آتا. اٹس اے ون سائیڈڈ سٹوری اور میں آپ کو تھرو ڈاکیومنٹس پیش کروں گا. اب آ جائیں ایشوز کے اوپر. سب سے پہلا ایشو, لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف شوگر کین, کہ کہتے ہیں جی شوگر سبسڈی آپ نے دی ایک کسی فائنینشیل گروپ کو, بزنس گروپ کو فیور کرنے کے لیے. دیکھیں میں اس چیز کو کلیئر کروں کہ جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ کسی بزنس گروپ کو نہیں دی جاتی, کسی کمپنی کو نہیں دی جاتی, وہ عوام کے بینیفٹ میں ہوتی ہے تاکہ وہ کاسٹ ڈفرینشیل کو آپ
میٹ کر سکیں. شوگر کا کتنا کام زرداری صاحب کے افیلیٹس کر رہے تھے؟ زرداری صاحب کا تو کوئی بھی شوگر مل نہیں ہے, ان کے ایسٹ جو ہیں وہ تمام کے تمام ان سے لوگ جو جڑتے ہیں اومنی گروپ ہے وغیرہ, ان کے غالباً جو میں نے سنا ہے وہ 7 یا 8 شوگر مل ہیں, اور سندھ میں لگ بھگ 32 شوگر ملز ہیں جو کہ آپریٹ کرتی ہیں, جس میں جہانگیر خان ترین صاحب کی شوگر ملز بھی ہیں اور ان کو بھی سبسڈی ملی ہے. 32 میں سے یہ جو 7 ہیں ان کا شیئر, مارکیٹ شیئر کتنا ہے؟ آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, کوئی سبسٹینشیل نہیں ہے, اور میں بتا رہا ہوں اٹس ایونلی ڈیوائیڈڈ. اور اس کے اندر آپ کو جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی ذکر ہوگا, لیکن یہ جو آپ جی آئی ٹی رپورٹ پڑھتے ہیں اس میں کہیں جہانگیر ترین صاحب کا آپ کو ذکر نظر نہیں آئے گا. اس میں علی گوہر مہر صاحب جو کہ ہمارے پولیٹیکل رائیول ہیں اس وقت گھوٹکی میں, ان کی شوگر مل بھی ہے, ان کا بھی ذکر نظر نہیں آتا. اچھا اب آگے بڑھیں. کیونکہ آپ کے رائیول ہیں, ظاہر ہے یہ سبسڈی ان کے لیے تو آپ نے نہیں دی تھی نا, وہ شاید اس لیے ان کا نام نہیں ہے. حیدر صاحب سبسڈی تو عوام کے لیے دی گئی تھی نا, بینیفٹ تو عوام کو جاتا ہے. یہ کہنا کہ کسی ایک بزنس گروپ کو فائدہ دینے کے لیے دیا گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ they were 7 out of 32, تو صرف کوئی اومنی گروپ کے لیے یہ نہیں تھی, پہلی بات. ٹھیک ہے, دوسری بات آ جائیں جی ٹریکٹر اسکیم کے اوپر. کہتے ہیں جی ٹریکٹر اسکیم کے اندر سبسڈی دی گئی تاکہ ایک بزنس گروپ کو فائدہ پہنچانا جا رہا ہے. دو آئی ڈسپیوٹ دا کوانٹم دیٹ ہیز بین مینشنڈ ان دا رپورٹ, ٹوٹل سبسڈی اوور دا لاسٹ 10 years کوئی تقریباً 7 ارب روپے کی دی گئی ہے, 7 بلین روپیز. اس کے اندر جو سب سے بڑا شیئر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ہے شہزاد ٹریکٹر ہیں, ان کو 1.84 بلین ملا ہے. ملت ٹریکٹرز والوں کو ملا ہے, الغازی کو ملا ہے. اومنی گروپ سے جو افیلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کا جو ٹوٹل کوانٹم بنتا ہے تقریباً 1 بلین بنتا ہے. اگین اٹ کانسٹیٹیوٹس 13% آف دی اوور آل سبسڈی دیٹ واز پرووائڈیڈ ٹو دی ایگریکلچر سیکٹر آف دا پروونس. یہ تو 13% کا تو آپ کو پتا ہے نا, لیکن یہ جی آئی ٹی میں جن لوگوں کو ملوث اس کے ساتھ کیا گیا ہے وہ 13% سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, اگر دوسرے لوگوں کا نام ڈال دیا جاتا ہے اس کے اندر تو شاید بیلنس ورژن نظر آتا. امپریشن یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ شوگر کی سبسڈی اس لیے دی گئی کہ اومنی ہے, ٹریکٹر کی سبسڈی اس لیے دی گئی کہ اومنی ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سبسڈی کسی ایک بزنس امپائر کے لیے, کسی ایک کمپنی کے لیے نہیں ہوتی, وہ سندھ یا پاکستان کی جو ریاست ہے. اصل جو الزام ہے نا میرے خیال سے سندھ حکومت پہ, کیونکہ آپ ان کے منسٹر ہیں تو ان کی بات میں آپ سے پہلے کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے ٹھیکے دیے گئے تھے جن کے کک بیکس پھر لیے گئے اور من پسند لوگوں کو کیونکہ یہ ٹھیکے دیے گئے, تو یہ سندھ حکومت کے ٹھیکے تھے اور ان ساری مس پروکیورمنٹ میں آپ کا ہاتھ تھا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا دیکھیں نا, اب آپ کہتے ہیں جیسے شوگر کی سبسڈی ہے, میں آپ کو گزارش کروں کہ شوگر کی سبسڈی کا میٹر ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ نے 13 مارچ 2015 کو فیصلہ کیا جس کے تحت شوگر سبسڈی دینے کا فیصلہ دیا گیا. آپ کہیں گے وہ ڈاکیومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اٹ واز ناٹ اے یونیلیٹرل ڈیسیجن میڈ بائی دا سندھ گورنمنٹ. یہی چیز میں نے ٹریکٹر اسکیم کے بارے میں بات کی. کیپٹیو پاور کی میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی کیپٹیو پاور میں اگین آپ نے چند من پسند لوگوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کی گئی. جو کیپٹیو پاور کا حیدر صاحب لا ہے وہ سندھ اسمبلی سے اگست 2017 میں پاس ہوا, بٹ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مئی 2017 کے اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا تھا. مئی 2017 کے اندر جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم ایم پی. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نیت اس کے پیچھے کرپشن نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آپ نے تو اسی چیز کو آگے لے کے چلے جو کہ پی ٹی آئی ریکمینڈ کر رہی تھی. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گزارش یہ کسی کو یہ دوسرا ورژن آ ہی نہیں رہا, نیریٹو جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ہم برے ہیں, یہ بات ہے. اب ظاہر ہے کہ اور آپ بینک کے بارے میں بات کر لوں آپ سے. جی اب کہتے ہیں جی مراد علی شاہ صاحب بینک چلا رہے تھے, سندھ بینک, جس کے تحت یہ سارا امپائر کھڑا ہوا. حیدر صاحب آپ خود وکیل ہیں, آپ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس اٹھا کے دیکھ لیجئے. بینک کو کوئی حکومت ریگولیٹ نہیں کرتی ہے, بینک کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2013 سے اس کا سندھ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس پڑھیں تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن 20 سب آرٹیکل 1 کیپٹل اے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی سیاسی شخص, کوئی منسٹر بینک کے بورڈ کا رکن نہیں ہو سکتا, فیصلہ نہیں کر سکتا. کس ازمپشن پہ آپ نے یہ طے کر لیا؟ ظاہر ہے اس رپورٹ کا صحیح یا غلط ہونے کا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں مصدق ملک صاحب پی ایم ایل نون کے بہت سینئر ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب, مرتضی وہاب صاحب جو لا منسٹر اور بلکہ 4 منسٹریاں ہیں ان کے پاس سندھ کیبنٹ میں, وہ کہتے ہیں سر کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے نیت صاف ہے کہ نیت یہ تھی کہ سندھ حکومت کو گرایا جائے, اور ساتھ ساتھ آئی تھنک ایک انیوینڈو ان کا شاید یہ ہے کہ پہلے پلان یہ تھا کہ ایسی حکومت آئے جو 18ویں ترمیم کو بھی ختم کر سکے. جب ایسا 25 جولائی کو نہیں ہو سکا تو اب ان حربوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آگے جا کے وہ مقاصد اچیو ہو سکیں, کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی قانون سازی تک نہیں کر سکتی اگر پیپلز پارٹی کا تعاون حاصل نہ ہو, لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر یہ بات بدل بھی سکتی ہے. آپ کس طرح اس لیٹسٹ سیناریو کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈران کی طرف بھی آئیں گے. دیکھیے, اگر اس کو
پاکستان کے سیاسی پس منظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو اسپیسیفک ایلیگیشنز لگے ہیں ان کا جواب تو پیپلز پارٹی ہی دے گی. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بدنیتی پر مبنی ایف آئی اے کی یہ ساری کوئی وچ ہنٹ لگتی ہے آپ کو، یا ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے یہ سچ ہے رپورٹ یا نہیں، اس کا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ بٹ ڈو یو تھنک یہ ایل انٹینشن ہے؟ کہنے کی کوشش کر رہا تھا جی، میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو اس کے اندر بڑے اہم نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں اور اس سے پہلے جو جے آئی ٹیز آئی ہیں ان کے پس منظر میں دیکھیں، جیسے نواز شریف صاحب ہی کا کیس لے لیجئے، ان کی جے آئی ٹی آئی اور اس جے آئی ٹی کے بعد اسی طرح کے پروگرام ہوئے جن میں کہا گیا کہ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کرپشن کی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پہلا جو مقدمہ دائر کیا گیا اس کے فیصلے میں لکھا گیا کہ کسی قسم کی کرپشن، کسی قسم کی کک بیک کا کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی شہادت نہیں ملی. اب یہ جو دوسرا کیس ہے نواز شریف صاحب کا، اس میں بھی پوچھا گیا، نیب سے بھی پوچھا گیا اور ایف آئی اے سے بھی پوچھا گیا، اور ایف آئی اے نے لکھ کے عدالت کو دے دیا کہ کسی قسم کی کرپشن، کسی قسم کے کک بیک کا کوئی ثبوت نہیں مل پایا. تو دیکھیں آپ کہ اگر آپ نیب کے جس زمانے میں رپورٹ آئی تھی، اگر اس زمانے کا واویلا دیکھیں، اس زمانے کی پھر کرپشن ثابت ہوئی ہے نا، تو ٹھیک ہے ان آفس ایسی کوئی کک بیک آپ کے حوالے سے نہیں آئی. نہیں، میں اس پہ جی اس کی تفصیل ہاں میں وہی میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس تو آخر میں سامنے آیا ہے، اور اس وجہ سے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، اس کے ثبوت اور شواہد نہیں آئے. ورنہ اگر آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھیں تو وہ تو کرپشن ہر صفحے پہ لکھ رہی ہے. سر ایسڈ بیونڈ مینز has been defined as corruption in NAB law, but anyhow جی لیٹس فوکس فرسٹ کہ یہ جو ایل انٹینشن لگتی ہے آپ کو. اگر آپ چاہیں تو پھر میں اسپیسیفکس میں بات کر سکتا ہوں اس کیس کی بھی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ آپ بعد میں بات کریں گے. میں کیونکہ سیاسی پس منظر دینے کی کوشش کر رہا ہوں جی، اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے شاید کہ میں کیس کے اسپیسیفکس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں بے شمار رپورٹس، اور نواز شریف صاحب کو پہلے بھی 24-27 سال کی قید دے دی گئی تھی ہیلی کاپٹر کیس میں، تو اس طرح کی بہت سی رپورٹس آئیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں، فیصلے سامنے آئے جو بعد میں عدالت نے ہی ان کو واپس کیا کیونکہ ان کے اندر شہادتیں اور اس کے اندر ثبوت موجود نہیں تھے. پیپلز پارٹی کے کیس کا مجھے نہیں پتا، مگر جو آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کے اندر پریجوڈس آپ کو نظر آتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پریجوڈس پیدا کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی پیدا کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو کسی دشمن کی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے. جب پی ٹی آئی کے لوگ خود آ کے کہتے ہیں، ان کے ایک وزیر، آج بھی ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا فیصل واوڈا صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میں کابینہ کا ممبر ہوں اور اس میں کیا شک کہ 18ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. کابینہ کا ممبر جب وہ بولتا ہے تو وہ کیبنٹ کے بہاف پہ بولتا ہے. جب وہ برملا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں اور 18ویں ترمیم کو انرول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی یا میری ضرورت تو نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس میں پریجوڈس ہے یا نہیں. اسی طرح انصاف کے سر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی مصدق صاحب، آپ کی بات سے میں یہ سمجھ پایا ہوں. جی فرمائیے. ایک اور بھی میں جاتے جاتے آخری 30 سیکنڈ میں بات کروں گا. دیکھیے صرف یہی نہیں ہے، ابھی آج جو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو ریزائن دے دینا چاہیے. ابھی شیخ رشید صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کانفرنس کی ہے، فیصل واوڈا صاحب کے سامنے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو، اور آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے. ارے بھائی، اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. جب آپ خود باہر نکل کے، کریز سے باہر نکل کے کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد حکومت گرانا ہے، جب آپ خود اپنی پریس ٹاک میں 2 وزیر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں، تو پھر جو بات وہاب صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت، اس کو کچھ نہ کچھ تو اس میں اثر ہوگا اور لوگ اس پہ کان دھریں گے. مصدق ملک صاحب، آپ کی بات سے میں یہی سمجھاؤں کہ آپ اس بات سے آمادہ ہیں. آپ کیس کی ڈیٹیلز کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پس منظر اور ایک ہسٹری اگر دیکھی جائے تو یہاں پہ آپ کو بھی ایل انٹینشن نظر آ رہا ہے، خاص کر جب پی ٹی آئی کا ریاکشن آتا ہے اور بیانات دیکھے جائیں، بڑی صاف نظر آ رہا ہے. یہ ان ساری چیزوں کا اب ہم جواب لیں گے. صداقت عباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے.
لیکن پہلے ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس ڈسکشن کو اور آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس سے پہلے مصدق ملک صاحب پی ایم ایل نون کے اور مرتضی وہاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنا موقف دے رہے تھے اس جے آئی ٹی رپورٹ اور آنے والی سیاست کے حوالے سے. صداقت عباسی صاحب، ان کا یہی خیال تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ایک ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جو کہ آگے عدالتوں میں جب سکروٹنائز ہوگی اور اس پہ کیسز آگے ایک ٹرائل کی صورت میں چلیں گے تو یہ ایویڈنس ہولڈ اپ نہیں کر سکے گی. آپ سر اس رپورٹ کو خاص کر سیاسی پس منظر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ موئی صاحب، میں نے پہلا حصہ تو پروگرام کا مس کیا. میں نے مصدق ملک صاحب کی بات سنی ہے جو بڑی ببنگے دول یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب پہ تو کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی. یہ پتہ نہیں آپ کو، مجھے، پاکستان کو، انٹیلیجنشیا کو، لیگل فریڈرٹی کو اندھا، بہرا یا ان پڑھ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ قانون میں ڈیفینیشن ہے کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر اگر کوئی ایسی اس کی پراپرٹی پکڑی جائے جس کا اس کے پاس کوئی وائبل سورس وہ ڈکلیئر نہ کر سکے، اس کو کرپٹ پریکٹس یا کرپشن کہتے ہیں. اور بڑا واضح اس دفعہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے سر آپ اگر کہ نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف is found guilty of corruption and corrupt practices under such and such sections. تو یہ پتہ نہیں، یہ بار بار یہ کہہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید right of appeal. That is correct sir, that is correct. آپ کی بات میں بھی یہی وضاحت کر چکا ہوں. شاید یہ 1990 یا اس جے آئی ٹی جی 90 میں بیٹھے ہیں اور شاید یہ کوئی جسٹس قیوم صاحب آگے بیٹھے ہیں اور ادھر یہاں کوئی اپنا وہ احتساب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے، تین چار پوائنٹ آپ ذرا جے آئی ٹی کی بات کریں. جی اچھا، تو جے آئی ٹی بڑی واضح ہے کہ سندھ میں سرکاری سرپرستی میں کرپشن، منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے ایک نہیں 50 ثبوت ہیں. کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ میں صرف اس کا سیاسی پس منظر کی بات کرتا ہوں. ان کا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ ہم کوئی وچ ہنٹنگ، ایک ثبوت بتائیے ذرا، ان کا ثبوت بتائیے. اپنا مرزا صاحب ذرا سن لیں ذرا. ان کا خیال ہے کہ یہ وچ ہنٹنگ کرتے ہیں. شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ سورس رپورٹ 2015 کی ہے، جب ہم کہیں شاید اس وقت کوئی دھرنے دے رہے تھے اور 2015 میں وہ سسپیشس ٹرانزیکشن ریکارڈ آ گیا تھا بینک کا، اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر اور باقی جو سو موٹو ہوا ہے اس میں ہم کہاں تھے بھائی؟ اور اتنی جو ٹرانزیکشنز ہیں شروع میں جب فیک اکاؤنٹس آئے تو آپ لوگ کہتے تھے صداقت صاحب یہ بتائیے، وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ، وہ حرف پہ حرف نہیں، وہ ایک حرف آپ سے ایک پوائنٹ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بات بتائیے. آپ نے کہا I don't know where to start and where to end، اور مجھے بھی کوئی یہی تاثر ملا تھا جب میں نے رپورٹ دیکھی تھی. مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا سچ یا غلط، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اب آپ ایک پوائنٹ نمبر 1 بتائیے. اگر اس ساری رپورٹ میں سر آپ کو ایک نقطہ لینے کو ملے زرداری صاحب کے خلاف یا سندھ حکومت کے خلاف، تو وہ کیا نقطہ ہے جو آپ لیں گے اور شناخت کریں اس رپورٹ میں اس جگہ کی جہاں سے آپ جو ہے سپورٹ اپنی دلیل کو کریں گے؟ جی، وہ آصف زرداری صاحب کا سسٹم، زرداری سسٹم ہے جس میں وہ تو ایک لیبل لگا ہے نا سر، ٹاؤن، جس میں اومنی گروپ، سنیں نا، جس میں اومنی گروپ، جس میں زرداری گروپ، جس میں ٹھیکیدار کانٹریکٹرز، جس میں آپ کے یہ لینڈ مافیا مل کے اربوں خربوں کی کک بیکس کرتے رہے. وہ پیسہ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ میں جاتا رہا اور وہاں سے زرداری صاحب کو 1.5 کروڑ روپے منتھلی گھر کا خرچہ اور گھر کے چھوٹے چھوٹے خرچے بھی ان فیک اکاؤنٹ سے آتے رہے. صرف ایک جملہ اور میاں صاحب تو پھر بھی جو کرپشن کرتے رہے، منی لانڈرنگ کرتے رہے، وہ چلاکی سے کرتے رہے. ان کی رسیدیں نہ انہوں نے جمع کرائیں، نہ کہیں سے ملی، اور وہ ان کی تو ایک ایسٹ پہ کیس ہے، ان کے سیدھے بینک ٹرانزیکشنز ہیں. ٹھیک ہے، اب مصدق ملک صاحب کے پاس تو آئیں گے. جو ڈینائبل ہیں نہیں. اب مرتضی صاحب دیکھیں، ان کا وہی کہنا ہے صداقت صاحب کا جو عام عوام بھی سوچتی ہے کہ یار آپ کے لانڈری بل، آپ کی یہ ساری پیمنٹس جو ہیں یہ اومنی گروپ کیوں کر رہا تھا؟ ایسا کس طرح سے تھا کہ یہ جو ان اکاؤنٹس میں پیسہ گرتا تھا یہ اومنی گروپ سے جڑتا تھا؟ اومنی گروپ زرداری صاحب سے جڑا ہوا ہے، اومنی گروپ کو فیور سندھ حکومت سے ملتے تھے. تو ایک عام آدمی کے لیے تو سر اگین ہم لیگلی نہیں اس کو دیکھ رہے، ہم پولیٹکلی اور ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں، تو واقعی کنفیوز کم سے کم اور کچھ اسے شک تو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
دیکھیں عام آدمی کے سامنے تو جو نیریٹو پیش کیا جائے گا اس کی وہ بات کرے گا. اگر آئے دن روز صبح شام بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وزراء یہی کہہ رہے ہیں کہ چوری ہوئی ہے, ڈاکہ ڈالا گیا ہے, کرپشن ہوئی ہے, تو وہ تو یہی ورژن آئے گا. کبھی سیکنڈ ورژن تو آیا ہی نہیں ہے. اب لیٹ سے انہوں نے کہا جی رسیدیں مل گئی ہیں. میں حیدر صاحب کاغذ پہ یہ لکھتا ہوں کہ 2000 روپے کھانے کا بل حیدر وحید کا لکھ کے میں دستخط کر کے سائڈ میں رکھ دیتا ہوں. ہاؤ ڈز دیٹ سبسٹینشیٹ کہ میں نے آپ کا بل پے کیا؟ تو آپ رسیدوں کی ویراسٹی کو کوسچن کر رہے ہیں. میں ہر چیز کو کوسچن کر رہا ہوں. کیا بلاول بھٹو زرداری کا لانڈری بل کبھی اومنی گروپ یا بحریہ ٹاؤن یا ان کسی لوگوں نے دیا یا نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. یہ ایسی مطلب کل زرداری اپنا بلاول صاحب نے خود ہی کہہ رہے تھے منی لانڈرنگ میں لانڈری بل بھی آ گیا. مطلب ایسی اور ایسی سی آئیکن ٹاور میں زرداری صاحب 50% اونر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا 50% اللیگل زمین پہ وہ بنا یا نہیں بنا؟ اب دیکھیں نا یہ ہم ابھی اس کی حقائق اور صداقت پہ نہیں پہنچ سکتے عباسی صاحب, لیکن سوال بڑے اٹھتے ہیں. صداقت صاحب اور ان کے دوستوں کا بیسک بنیادی کام ہی یہی ہے کہ ایک زبردست خوبصورت سی کہانی بنا لو اور جا کے کہہ دو. میں کہتا ہوں الزام لگانے سے پہلے چیزوں کو چیک کر لیا جائے. اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں نا, صرف آج اس بات کا فیصلہ بھائی صاحب کر لیں کہ جن لوگوں نے الزام ہمارے اوپر یہ لگایا ہے, اگر یہ الزام ثابت نہیں ہوتے تو یہ اشور کراتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کیونکہ ماضی میں بھی تو آپ بہت آگے چلے گئے. نہیں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. نواز شریف صاحب نے لگایا. نہیں ارے بھائی صاحب یہ پلیز چھوڑ دیجئے آپ. ابھی آج صبح صاحب کے انڈر حیدر صاحب آج صبح, اچھا مجھے یہ بتا دیں 2015 میں بھائی ہم تو نہیں تھے نا, آپ لوگ 2015 میں ہم تو نہیں تھے. ابھی صبح ان کے خرم شیر زمان صاحب نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا. اچھا اس پوائنٹ پہ آتے ہیں, پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں اب جو نظر یہ آ رہا ہے نا کہ اگر ہم نواز شریف صاحب کا کیس کو ایک ایگزامپل لیں کہ مس ڈیکلریشن آف اے سورس آف انکم آف اے سیلری led to him being declared not صادق اور امین, therefore not qualified to be member of parliament. تو اگر یہ بنیاد ہے, یہ پیمانہ ہے, تو اس رپورٹ کے بعد کیا زرداری صاحب جو ایم این اے ہیں ابھی, بلاول صاحب جو ایم این اے ہیں ابھی, فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ تو ایم پی اے ہیں, تو یہ تین اب نااہل نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, اگر صداقت عباسی صاحب نے رپورٹ پڑھی ہوتی تو بلاول صاحب کی نااہلی کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. کاش کہ وہ ڈاکیومنٹ غور سے پڑھ لیتے تو شاید بہتر طریقے سے بات ہوتی. میرے سامنے ہے بھائی, یہ سامنے پڑھ لیجئے ان کی نااہلی بل پہ لگے ہوئے نا. بھائی کاغذ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, پڑھا کریں. اگر آپ کاغذ پڑھیں گے تو چیزیں سمجھ آئیں گی آپ کو. کاش کہ آپ لوگ کاغذات پڑھ رہے ہوتے تو آج یہ ملک کا یہ حال نہیں ہوتا جو 5 مہینے میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا ہے. گزارش میری ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ مس ڈیکلیریشن ہے, ہم کورٹ میں آگے دفاع کریں گے, نو پرابلم, ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ, ناٹ این ایشو. لیکن ایک چیز کی میں گزارش کرتا ہوں کہ صرف نواز شریف کا فیصلہ نہیں ہے. نواز شریف, خواجہ آصف اور شیخ رشید, یہ 3 کیسز کے اندر سپریم کورٹ نے کوئی پرنسپلز آؤٹ لائن کی ہیں, کچھ پرنسپلز کو اننسیٹ کیا. شیخ رشید صاحب کا ذرا انٹرسٹنگ تھا. جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان تینوں کے پیرائے میں جب چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے گا, وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ دیر از نو ایشو. کیونکہ دیکھیں, کیونکہ باقی چیزیں تو اب عوام کو بھی, یہ دیکھنے والے کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہم ابھی جن پروسیڈنگز میں ہیں وہ سو موٹو پروسیڈنگز ہیں. سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) میں ہیں, پبلک امپورٹنس کا ایک ایسا ایشو اٹھایا گیا ہے جہاں فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے مجروح ہو رہے ہیں, تو لہٰذا یہاں پہ کرمنل ٹرائل نہیں چل رہا. لیکن ان پروسیڈنگز میں اگر if precedent is of any value تو ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں نااہلی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ہی نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی, تو ہم یہ ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, خدا جانے, بٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کر دے گی, کیونکہ ماضی میں پریسیڈنٹ مطلب ون وے اور انادر فیصلہ کر دے. گزارش میں کرتا صرف نواز شریف کا کیس امپورٹنٹ نہیں ہے, میاں صاحب کا کیس امپورٹنٹ ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف اور شیخ رشید کیس کے اندر. منسٹر صاحب یہ بھی تو ذہن میں رہے کہ بے شک خواجہ آصف صاحب کا نیچے سے اوپر کیس گیا تھا اور ایون شیخ رشید صاحب کا, لیکن سپریم کورٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈائریکٹلی ہو چکا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل وہ ایشو نہیں ہے, وہ فیصلہ کرے, ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس سے کوئی آپ کو اختلاف نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ابھی یہ فیصلہ انہی پروسیڈنگز میں کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہمارے خدشات تو ہیں, اور یہ بھی کہ وہ کو چیئرپرسن نہیں رہ سکتا پولیٹیکل پارٹی کے, مطلب سارے فیصلے, یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعت کے بارے میں فیصلے کورٹ میں ہوں گے. نہیں تو ہوا تھا نا ابھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا ہوا تھا کہ وہ نہیں پولیٹیکل پارٹی ہٹ کر سکتے کیونکہ وہ نااہل ہو چکے تھے, تو یہاں دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی نا. نہیں حیدر صاحب کنوکشن ہو چکی تھی, ایک ڈیفرنس ہے. دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو پرانا تھا, نہیں تو صادق اور امین پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی دیکھیں آخر میں جب کورٹ کا آرڈر آئے گا, ڈیکلیریشن ہو جائے گی, اس کے بعد یہ بات کی جائے گی. ابھی تو پری میچور ہے, بٹ میں کیٹیگوریکلی آپ کو نہیں, بٹ صادق اور امین پہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ صرف کنوکشن پہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یو آر ڈسکوالیفائڈ ٹو بی ممبر آف پارلیمنٹ. میں صرف کلیریفائی یہ کر رہا ہوں کہ اگر پوری رپورٹ کو آپ غور سے پڑھیں گے, کہیں پر بھی بلاول صاحب کے ایسٹس کا
کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مس ڈیکلیریشن الیج کی جا رہی ہے. انہوں نے الیج کیا ہے. ویسے یہ بات تو ہے, اس پہ ہم آئیں گے کہ بلاول صاحب کا ڈائریکٹلی جو ہے ادر دین کچھ بل چھوٹے موٹے ان کے دے دیے ہوں گے کسی نے, اور وہ بھی پتہ نہیں کہ سچ ہے یا نہیں, لیکن یہی حیدر صاحب بدنیتی کا ثبوت ہے کہ ان کی بدنیتی یہ ہے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا آدمی جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں, تمام چیزوں کو سیکریفائز کرنے کے باوجود پاکستان کا کیس لڑنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا سیاسی حریف ہے. آپ کو پتہ ہے جو وہ سیاست کرتا رہے گا آپ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. نہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ پھر جو ہے یہ بزنس گروپ سے جو ہے اپنے کپڑے دھلوانے کے جو ہے وہ پیسے کیوں دلوا رہا ہے. انہوں نے تو ماشاءاللہ یہ بھی کہا تھا نا کہ نواز شریف نے $200 ارب جو ہیں وہ انڈیا بھیجے تھے, آخر میں کیا ہوا؟ ایسی باتیں نہ کریں حیدر صاحب, ان کی ہر چیز ایکسپوز ہوتی ہے اور بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں. کس کے بارے میں کس نے کہا تھا $200 ارب؟ وہ یو ٹرن کے اوپر جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. مصدق ملک صاحب کس نے کہا تھا $200 ارب انڈیا بھیجا؟ ہم جائیں گے, لیکن $200 ارب کہے تھے نا اپنے پاکستان آ جائیں گے, نہیں کہا تھا. یہ اب آپ دو باتیں کر رہے ہیں, پہلے انڈیا کی بات کر رہے ہیں. مراد سعید صاحب نے کہا تھا. مراد سعید صاحب نے کہا تھا, یہ مراد سعید نے کہا تھا 200. یہ جو مراد سعید نے کہا تھا نا, یہ اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا. آپ کو مراد سعید برا لگتا ہے اسحاق ڈار سے یہ کیوں ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں, آپ پہلے اپنا جواب اچھا مراد صاحب نے کہا تھا. نہیں وہ فائنانس منسٹر تھے, اسحاق ڈار کے فائنانس منسٹر تھے پاکستان کے. اور یہ میرا اب ان کی ٹرن جو ہے آ چکے, لیکن ہم بریک کی طرف جائیں گے اور آ کے مصدق ملک صاحب سے اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آنے والی سیاست بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. وہ کنوکٹ تو ہوئے ہیں, لیکن پہلے بھی اپیل میں ان کا سینٹنس سسپینڈ ہو چکا ہے, اور مریم نواز صاحبہ موسٹ نوٹیبلی پھر سے ایک پولیٹیکل لائم لائٹ میں پوری طرح نہیں تو کسی طرح سے واپسی ان کی ہوئی ہے. تو آگے پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر کنوکٹ تو ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک دفعہ پھر پبلک لائم لائٹ میں تھوڑی آہستہ آہستہ جس بھی طرح سے واپس آتی نظر آ رہی ہیں. مصدق ملک صاحب, آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایک بحران جو لیڈرشپ کا نظر آتا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب اریسٹڈ ہیں, خواجہ برادران اریسٹڈ ہیں, نواز شریف صاحب اریسٹڈ ہیں, لیکن آپ کی پارٹی میں ایک آپ کا ٹرمپ کارڈ ایک جو ہے ایس آف سپیڈز ہے, اور وہ مریم نواز صاحبہ ہیں, اور وہ پوری طرح لیکن ابھی سامنے نہیں آ رہی. ایک پھر سے ابھرنے کا وہ اشارہ سا جیسے انہوں نے دیا ہے, تو ان کا رول سر بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا, جبکہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل غائب ہے, اور بے شک کہ کچھ لیڈر ہیں خاقان عباسی صاحب اور وغیرہ وہ رہنمائی کر سکتے ہیں, بٹ ایک جو کراؤڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی لیڈر ہے وہ مریم نواز نظر آتی. دیکھیے پہلے تو مجھے لگا میں نے کوئی ایسی بات کی, صداقت صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, شاید انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. میرا مقصد ان کی کوئی دل آزاری کرنا تو نہیں ہے, میں تو جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کا, کک بیکس کا کوئی ثبوت نہیں ملا, اور یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا. یہ کہا ہے میں نے, اور عدالت کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے. عدالت نے ان کو ایسٹس بیانڈ مینز کے اوپر جو کنوکشن کی تھی وہ ہائی کورٹ نے اس کو اس وقت سسپینڈ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب باہر تھے. یہ میں نے کہا ہے, یہ دونوں چیزیں فیکٹ ہیں. ابھی اس وقت کا جو مقدمہ ہے, جو ابھی جس کی اپیل ہوگی, اس کے بارے میں بھی میں نے بالکل وہی کہا ہے کہ عدالت نے ایف آئی اے اور نیب دونوں سے پوچھا کہ کوئی کرپشن یا کک بیک کا کوئی ثبوت ملا ہے, اور انہوں نے ایف آئی اے نے تو لکھ کر دیا عدالت میں کہ ہمیں کرپشن کا یا کک بیک کا کوئی ثبوت نہیں ملا. تو بنیادی طور پہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ذاتی نقطہ نظر ہے, جو غالباً آپ کو اپیل میں بھی نظر آئے گا, کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ایسٹ بیانڈ مینز ہیں, تو پہلے آپ کو اس کی اونرشپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. اونرشپ اسٹیبلش کرنے کے قانون میں 3 ٹائٹریٹ کرنے کے لیے سر وقت بہت تھوڑا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ اونرشپ بھی دکھائیں, یہ بھی دکھائیں, اس بعد انکم ویلتھ کی آتی ہے, اس کا مقابلہ کریں کہ جو چیز لی ہے وہ کتنے کی ہے. پھر اگر یہ نظر آتا ہے کہ ایسٹس بیانڈ مینز ہیں تو پھر اونر شفٹ ہوتا ہے, پھر ان کو موقع ملتا ہے بتانے کا کہ ایسا کیوں ہے. اگر یہ پہلے کی مشق نہ ہو تو دوسری طرف جایا ہی نہیں جا سکتا, اکویٹل ہونا چاہیے. آپ کی بات وہ بالکل آ گئی ہے. ذرا بتائیے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے سر. میں مریم نواز کی ریٹرن ٹو پالیٹکس کی بات
جی میں ویسے میں صداقت صاحب نے اتنی دیر بات کی تو میں کچھ آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ کے اس وقت پروگرام کا جو فوکس ہے وہ لیڈرشپ ہے تو میں اس طرف چلا جاتا ہوں جی، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں ان کے جواب نہیں ہیں۔ دیکھیے لیڈرشپ کے حوالے سے ایک پارلیمانی ایڈوائزری گروپ بنا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی دونوں اس وقت اویلیبل ہیں، دونوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز صاحب تو پارلیمان میں بھی تشریف لاتے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر جمعرات کو پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس سے پہلے تو روز ہی مل رہے تھے، اب ہر جمعرات کو ملا کریں گے۔ ایک پارلیمانی ایڈوائزری گروپ بنا دیا گیا ہے جس میں الیکٹڈ ممبرز ہیں، وہ ان کی سرپرستی میں ان کی لیڈرشپ میں گائیڈنس لینے کے بعد تمام پارلیمانی امور کو آگے بڑھائے گا۔ اور وہ لوگ ہمارے جو پارٹی میں الیکٹڈ نہیں ہیں لیکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی تحریک کو لے کر بہت دن سے آگے چل رہے ہیں، ان کے لیے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور ایک سینٹرل ورکنگ گروپ۔ سر یہ تو بہت ساری آپ نے اردو اور انگلش بول دی ساتھ، لیکن اب مریم نواز صاحبہ کا بتائیں ان کا آگے کیا رول ہے، ان کی ضرورت نظر آ رہی ہے، ان کا رول کیا ہوگا؟ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اپنی جس ڈرامہ میں سے گزری ہیں، اپنی والدہ کو وہ بستر مرگ پر چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائیں اور اس کے بعد جیل گئیں، اور وہ جس ایموشنل ڈرامہ سے گزر رہی ہیں اس سے وہ باہر آ رہی ہیں۔ انہوں نے بھی پچھلے دنوں کچھ ٹویٹس بھی کی ہیں، کچھ معاملات کو آگے بڑھایا ہے۔ جیسے جیسے اس وقت آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو بس کافی ہو گئی، اب آپ باہر آ کے دوبارہ سے وہی کریں جو آپ پہلے کر رہی تھیں۔ وہ جیسے جیسے مناسب سمجھیں گی، جیسے جیسے ان کے دل کا درد کمی ہوگی، وہ سیاست میں واپس آہستہ آہستہ آئیں گی اور اپنا رول پلے کریں گی۔ پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی ان کا کیا رول ہوگا، وہ بھی یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ کیا رول اپنانا چاہتی ہیں۔ لیکن جو آپ نے تاثر دیا کہ پارٹی کے اندر کوئی خلا ہے بہت بڑا لیڈرشپ میں، ہمیں تو وہ خلا محسوس نہیں ہو رہا۔ جی اچھا، لیڈرشپ کی بات پہ ہی رہتے ہیں مرتضی وہاب صاحب، اگر ہمیں نہیں پتا بٹ اگر کیونکہ یہ ہو چکا ہے، زرداری صاحب کو اگر جیل ہو جاتی ہے، صحیح یا غلط، اور بلاول صاحب بھی کسی وجہ سے، کیونکہ بلاول صاحب پہ ابھی نہیں ہے اتنا کلیئر، میں مانتا ہوں، لیکن اگر بالفرض ان پہ بھی ہو جاتی ہے، کیا یہ پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی آگے بڑھ سکے؟ یور باس the چیف منسٹر از آلسو انڈر دا سیم تھریٹ، تو یہ ایک دم سے اگر یہاں پہ مصیبت آتی ہے تو یہ پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے؟ حیدر صاحب ایسی تھریٹس تو ماضی میں بھی آئیں، بٹ ان تھریٹس کو ہم نے اوور کم کرتے ہوئے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پولیٹیکل ریالٹی ہم آگے بڑھے، اور تمام سازشوں کے باوجود، ہتھ کنڈوں کے باوجود، اقتدار میں ہوتے ہوئے ایسی جب بھی تھریٹ آئی حکومت گری ہے۔ 96 میں ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، 2007 میں بی بی شہید کر دی گئی، اس کے بعد بھی ہم نے سروائیو کیا۔ یہاں حکومت گرتے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں اگر ہم آئین کی بات، اگر ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کا کلیم ٹو فیم تھا کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو کہتے تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کرنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈسپینسیشن کے اندر کس طریقے سے لیڈرشپ اگر جیل جاتی ہے تو 24 آپ کے اگر ایم پی اے ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں، پھر سے الیکشن ہوتے ہیں وغیرہ، دیکھیں ڈیفیکشن کلاز لگے گا، ڈیفیکشن کلاز لگے گا، اگر الیکشن ان پہ پھر سے ہوتے ہیں کہ ماحول جی ڈی اے کا بن جاتا ہے، پی ٹی آئی کے 27 ممبران ہیں آلریڈی، دیکھیے اس دوران کیا ہوگا؟ اس دوران کیا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ یہ بھی غور کریں، آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جس میجورٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے یا جس میجورٹی میں ہم بیٹھے ہیں اس سے زیادہ تھن میجورٹی میں پی ٹی آئی حکومت چلا رہی ہے۔ یہ جو اس وقت یہاں پہ قہر مچا ہوا ہے مہنگائی کا، اگر ذرا زیادہ بڑھ گیا تو آپ کے گمان میں یہ بھی آنا چاہیے کہ 4 لوگوں کے ہلنے سے پی ٹی آئی کی حکومت بھی گر سکتی ہے۔ جو بھی مصیبتیں ان کی ہوں، ایک صرف چیز، فیڈرل گورنمنٹ صرف 4 ووٹوں پر کھڑی ہے۔ میں وہی پوچھنے جا رہا ہوں صداقت صاحب، ان کی تو مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن آپ کو قانون سازی کے لیے بھی ضرورت ہے دیگر پارٹیوں کی جو اس وقت نہیں ہیں ٹریجری بینچز پہ، کیونکہ سینٹ میں آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ کے ریلیشنز پی 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 اور پی ایم این دونوں کے ساتھ ہوں گے تو یہ قانون سازی کا عمل آگے کیسے بڑھ سکے گا؟ اسمبلیوں کا عمل کیسے آگے بڑھ سکے گا؟ موئی صاحب، ہم اور ایم کیو ایم نے جو بھی بیان دیا ہے اور ان کے بلوچستان کے جو دوست ہیں، ذرا ان کا بھی آپ پوچھ لیجئے، آپ کے اپنے دوست مینگل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو برملا کہ ہم آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ میں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جس میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں اور ہم اخلاقی اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں۔ مورل گراؤنڈ پہ یہ بیچارے کسی جگہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، قربانی دینے کو تیار ہے مورل گراؤنڈ کے لیے، ان کی حکومت جائے تو جائے نہیں، وہ قربانی ان کی لگنے لگی ہے۔ اور شروع میں جو بات کی بلاول صاحب کی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب
بڑی ایمرجنگ ایک پوٹینشیل ہے, وہ بڑے زبردست لیڈر بن سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو ان کرپٹ لوگوں سے اور یہ جو گروپس ہیں ان کے لین دین سے اگر وہ سائیڈ پہ رکھیں, پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ جائیں تو پیپلز پارٹی میں رہیں, خدارہ پیپلز پارٹی میں رہیں, یہ اومنی گروپ اور یہ زرداری گروپ کی جو ڈائریکٹرشپ ہے اس سے الگ ہو جائیں اور اپنے کپڑے اور اپنے کپڑے اور کچن کا بل اگر ان کمپنیوں سے اور فیک اکاؤنٹ سے نہ دلوائیں تو میرا خیال ہے ان کو لوگ پسند کریں گے. صداقت صاحب, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں. آپ کے بارے میں بھی یہ بات کی جائے گی. آپ کا وزیر اعظم, یہ بتائیں, آپ مجھے بتائیے آپ کا وزیر اعظم پچھلے 22 سال سے کیا کام کر رہا ہے, کیا کام کیا خان صاحب نے, ہاؤ ڈز ہی سروائیو, یہ بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خالی شور شرابہ آپ شور شرابہ کرتے ہیں, میری بات میں بولتے ہیں. ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کے فیک اکاؤنٹس ہیں, فریال تالپور صاحبہ کا گھر اس سے بنا, آپ کے برتھ ڈے کے کیکس آئے, آپ کے کتوں کی خوراک آئی, زرداری صاحب کے گھر کا 1.5 کروڑ کا بل آیا, بلاول ہاؤس کے بل ہوئے, زرداری صاحب کے ٹکٹ پہ ہوئے, پچھلے 25 سال کے اخراجات کس نے اٹھائے. یار یہ زیادتی ہے نا. نہیں بٹ وہ فیک اکاؤنٹ سے نہیں اٹھائے نا, وہ جہانگیر تھا. اچھا اوکے, سن لینا آپ مسئلہ یہ کیسے ہو گیا سننے کی. ٹھیک ہے وہ تو آگے. اچھا آپ پریشان نہ ہو صداقت صاحب, پریشان نہ ہو, اللہ خیر کرے گا. ہوگا اور کون ہے, نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. میں بات کرتا ہوں آپ ساتھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اپنی پوری لاجک. آپ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ میڈیا بھی خاموش ہو جائے, اپوزیشن جماعتیں بھی خاموش ہو جائیں. آپ کا وزیر اعظم چاہتا یہی ہے. اپنی باری پہ بولیں نا, آپ اپنے لیے بھی بولیں گے, میرے لیے بھی بولیں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان بھائی کون ہے, کیوں پریشان ہیں ہم, میں یو ٹرن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یار دیکھیں نا, یہ وہی صاحب یہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی, آپ صداقت صاحب کو ذرا پلیز انٹرپٹ نہ کریں. صداقت صاحب نہیں مجھے بات تو کرنے دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بڑے اچھے لیڈر ہیں, اگر اومنی گروپ اور زرداری گروپ سے وہ صدق صاحب مسئلہ بلاول صاحب کا کہیں وہی تو نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کا ہے کہ بلاول لیوز a window open for زرداری صاحب just like شہباز شریف leaves a window open for نواز شریف. کیا کیونکہ شہباز شریف صاحب تو بہت مصلحت پسند ہے, انہوں نے کیا نہیں کیا کہ وہ ایک بات جی انہوں نے کیا نہیں کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کو بچوں نے پسایا اور بلاول صاحب کو اپنے والد صاحب نے پسایا. ادروائز یہ ہمیں ان کی سیاست پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی. اگر کوئی کرپشن کرے گا آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی, تو نواز شریف صاحب کو بری ہو جانا چاہیے اگر ان کے بچے ہی بھائی. صداقت صاحب کرپشن ثابت کریں. جب فیصلہ ہوتا ہے تو آپ مولوی تمیز الدین تک پہنچ جاتے ہیں, آپ مارشل لاء کی ایگزامپل دیتے ہیں. فیصلہ کروا تو دو پہلے, فیصلہ تو ہوا نہیں ابھی تک. 10 سال میں آپ نے حکمرانی کی, آپ نے آئین اور قانون کو حیدر صاحب کو ایک فیصلہ ہے, مجھے بتا دیجیے ذرا پلیز. آپ وہی آئین اور قانون ہے, اس رپورٹ کے بعد ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا فیصلہ ہے. صاحب جب فیصلہ ہے تب بات کی جائے گی نا. ظاہر ہے کہ عدالت کے فیصلے جو ہیں وہ تو آپ ظاہر ہمیشہ سے احترام کرتے آئے ہیں عدالت کا. ایک جملہ سن لیں عدالت اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک حرف بول لوں, مجھے جانا ہے. مصدق صاحب کو جانا ہے اور ہم سب کو جانا ہے. آدھا منٹ رہ گیا شو میں, مصدق صاحب فرمائیے. جن کا فیصلہ ہے وہ سن لیں. As such, accused number 1, Mian Nawaz Sharif is held guilty for offences of corruption and corrupt practices. وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جمہوریت کو خطرہ ہے, آپ کی 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے. مصدق ملک صاحب, مرتضی وہاب صاحب اور سید عباسی صاحب, آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ناظرین آپ اس ڈسکشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ یا ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے بلکہ کل شام 8:05 پہ ایک دفعہ پھر